بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 272، آیت نمبر ہے 4، 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیاں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءہا بأسنا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ہماری دعوت یا نہیں تھا ان کا کہنا، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار نہیں تھی الا مگر ان قالوا، یہ کہ وہ کہتے تھے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم ہیں۔ فلنسألن الذین، بس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین، اور البتہ ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پچھلی آیات میں نصیحت کی بات ہوئی تھی، تو فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے بہت ساری بستیاں موجود ہیں۔ مکہ والوں کے سامنے بہت ساری بستیاں موجود تھیں۔ سمود کی بستیوں سے تو وہ گزر کے جاتے تھے جب بھی ملک شام جاتے تھے، تو ہمارا عذاب ان پر آیا، بأسنا بیات او ہم قائلون، بیات کہتے ہیں رات کو، قائلون کہتے ہیں قیلولہ کا وقت۔ رات کو بندہ سو رہا ہوتا ہے اور دوپہر کو قیلولے کے وقت بندہ سو رہا ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ جدید دور ہے، مشینری دور ہے، اور دن رات کا فرق ہی ختم ہو گیا، نہ پتہ چلتا رات کو، نہ پتہ چلتا دن کو، ہر وقت کام ہو رہا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ لوگ رات کو تو آرام کرتے ہی کرتے تھے، دن کو باقاعدہ قیلولہ کرتے تھے، اور یہ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دن کے وقت قیلولہ کرتے تھے، دن کے وقت سوتے تھے، دوپہر کے وقت، تو یہ سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا عذاب ان کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ سو رہے تھے، یا تو رات کو سو رہے تھے یا پھر دن کے وقت قیلولے کے وقت سو رہے تھے۔ سوتے وقت عذاب کیوں آیا؟ بے خبری کا عذاب دردناک ہوتا ہے، زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ جب بندہ بے خوف ہو، اچانک پتہ ہی نہ چلے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، ایک ہے پتہ ہی نہیں، بندہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے یا سو رہا ہے، خاص طور پر سویا، اچانک کچھ ہو گیا، بندہ زیادہ ڈر جاتا ہے، تو یہ اچانک عذاب آتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے عذاب اچانک آتے ہیں، اچانک آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات کو بھی عذاب آیا، دن کو بھی عذاب آتا ہے، قرآن مجید کے اندر دونوں عذاب موجود ہیں۔ امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، بعض اوقات ہمارا عذاب اس حال میں آتا ہے کہ وہ دن کے وقت کھیل رہے ہوتے ہیں۔ عذاب دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو، مصیبت دن اور رات دونوں کے وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں، صبح اذکار کرو تاکہ سارا دن تمہارا ٹھیک گزرے، شام کو اذکار کرو تاکہ تمہاری رات ٹھیک گزرے، پھر خاص طور پہ رات سونے کے اذکار، پھر ان میں سے بھی خاص طور پہ ایت الکرسی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے،
اب جس کی فرشتہ حفاظت کرے اس پر تو عذاب نہیں آ سکتا، آفت نہیں آ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی لیے سکھائی ہیں۔ بعض اوقات بندے کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے اچانک، عذاب ایک تو بڑا عذاب ہے نا، اللہ کی طرف سے جو بڑا عذاب آتا ہے، ایک چھوٹے عذاب بھی ہوتے ہیں۔ اچانک مصیبت، بندہ رات کو سو رہا ہے، فون آ گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ آپ دن اور رات کے اذکار کریں، سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اچانک مصیبت سے، اچانک پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بندے کو۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے سکھائی گئی ہیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک بندہ رات کو جب سوتا ہے، سونے کے اس نے اذکار کیا، ٹھیک ہے، اذکار کر کے سو گیا، اللہ نہ کرے اس کی موت کا وقت سونے کی حالت میں آ گیا، اب اس کی موت نیکی پر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک بندے نے تہجد کی نیت کی کہ میں رات کو اٹھوں گا اور نوافل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، یہ نیت کر کے سو گیا، لیکن اسے جاگ نہیں آئی، صبح تک وہ سویا رہا۔ اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ خیر کی نیت کر کے سویا تھا۔ تو آپ سوتے وقت اگر اچھا کام کر کے، خیر کا کام، خاص طور پہ اذکار پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ کا سونا نیکی پر تصور ہوگا، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی موت بھی نیکی پر تصور ہوگی، اور انما الاعمال بالخواتیم کے تحت انشاءاللہ آپ نجات پا جائیں گے۔ انسان کے نامہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ اذکار وغیرہ انسان کو ضرور کرنے چاہیے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، جب ہمارا عذاب آتا ہے تو ان کی پکار کیا ہوتی ہے؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے، مصیبت آ جائے پھر بندے کو رب یاد آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر بات مشرکین مکہ کی کریں، وہ بڑا شرک کرتے تھے، لیکن جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی تب وہ کہتے تھے ہاں بھئی دعواہم، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو خالص ہو کے پکارو، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو جب کشتی ان کی بھنور میں پھنستی تھی پھر اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے۔ تو اسی طرح جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتے آئیں گے موت کے، یا کوئی بڑا عذاب آ جائے، پھر تو بالاولیٰ اللہ یاد آتا ہے۔ پھر تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا، اس نے بھی کہا تھا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، ہمارا عذاب دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمين، او ہم ظالم تھے۔ دنیا میں مانتے نہیں ہیں، دنیا میں کہتے تھے ھذا شفاؤنا عند اللہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے سفارشی موجود ہیں۔ دنیا میں کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم شرک کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے، یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جب عذاب آ گیا بزرگ بھول گئے، ہستیاں وستیاں ساریاں بھول گئی، پھر کہ نہیں ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم تھے، ہم فلاں گناہ کرتے تھے۔ بندہ غلطی کر رہا ہو نا، کوئی روک کے بھی یہ غلطی نہ کر، نقصان ہو جائے گا، بندے کو عقل نہیں آتی۔ جب نقصان ہو جائے نا پھر عقل آتی، ہاں میں یہ غلط کر رہا تھا۔ حادثہ ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے میں غلط چلاتا تھا، میری یہ حرکت تھی اس لیے نقصان ہو گیا۔ تو بعض اوقات مصیبت آنے کے بعد بندے کو عقل آتی ہے۔ یہ تو چھوٹی مصیبتیں ہیں، عذاب کے بعد، بڑے عذاب کے بعد تو سب کو عقل آ جائے گی، عذاب دیکھ کر تو سب کو عقل آئے گی، لیکن تب عقل آئی ہوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امت سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے، دونوں سے سوال ہوگا۔ اب دیکھیں، اعتراف وہ کر رہے ہیں ہم ظالم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، میدان محشر میں ہر بندہ اعتراف کرے گا، زبان بند ہو جائے گی، عذاب سارے بول بول کر کہیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ عدل کرے گا، بعض اوقات جج کو پتہ ہوتا ہے یہ جرم اس نے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ساری معلومات لیتا ہے، سارے جو ہے وہ سوال و جواب سارا کچھ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو جائے، مجرم کو پورا موقع ملے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے موقع نہیں دیا اور مجھ پر جو ہے وہ سزا مقرر کر دی، مجھے کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے اللہ مجھے تو نے جہنم میں پھینک دیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ موقع پورا دے گا، پورا موقع دے گا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی امت، یہ فلاں رسول میں نے تمہیں دیا، تم نے اس کی بات مانی یا نہیں مانی، اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ فلاں مثال حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے اے نوح تو نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ جی اللہ پہنچا دیا۔ اللہ امت کو کھڑی کر، ہاں بھی یہ تمہارا پیغمبر نوح تھا، اس نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔
اب نبی کہہ رہا میں نے پیغام پہنچا دیا، امت کہہ رہی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں گواہ ہے۔ کون ہے گواہ؟ امت محمدیہ، ہم لوگ، وہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے سب سے آخر میں آنے والے، اور ہم گواہی کس کی دے رہے ہیں؟ وہ امت جو سب سے پہلے آنے والی تھی۔ قوم نوح کہے گی اے اللہ ہم امت محمدیہ کی گواہی نہیں مانیں گے، اور یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی امت محمدیہ کے لوگوں تم کس بات پہ گواہی دیتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے پاس قرآن تھا، تیری کلام تھی، اور ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پہنچائی ہے، تو ہم گواہی دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے دعوت پہنچائی، اور پھر امت سے سوال ہوگا ہاں بھی یہ رسول ہے تمہارا، اس نے دعوت پہنچائی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ بھی پوچھے گا ہاں بھی تم نے دعوت دی تھی اب امت کو، تو تمہارے ساتھ امت کا کیا رویہ رہا، تمہیں کیا جواب ملا؟ اگر تو جواب اچھا ملا ہے تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر رسول یہ کہیں گے اے اللہ امت نے ہمیں اچھا جواب نہیں دیا، ہمیں سزائیں دیں، ہمیں تنگ کیا، ہمیں پریشان کیا، جس طرح نبی علیہ السلام پر ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، یہ ظلم ہے نا، پتھر مارے گئے، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کس کس گروہ کے پاس تو گیا، تو نے دعوت دی، اور اس گروہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جو انبیاء کے ساتھ سلوک ہوا انبیاء بتائیں گے کہ فلاں گروہ نے، فلاں بستی نے میری بات مانی، فلاں گروہ فلاں بستی نے میری بات نہیں مانی، اور انہوں نے آگے سے ہم پر جو ہے وہ ظلم کیا یا زیادتی کی۔ تو یہ سارے سوال و جواب وہاں پہ ہوں گے اتمام حجت کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔